وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 20 آج ہم پڑھیں گے۔ کل ہم نے جو آیت پڑھی تھی، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو آیات ہیں خاص طور پر مردوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ اور کل کیا بات ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ کا حکم ہے مردوں کو کہ اگر تمہیں بیوی ناپسند ہو، شادی کے بعد کسی بھی وجہ سے بیوی اگر ناپسند ہو گئی ہے یا اس کی کوئی بھی بات تمہیں ناپسند ہے، تو اس کی اچھائی پر ہی نظر رکھتے ہوئے بھلے طریقے کے ساتھ نبھاتے جاؤ، نہ اپنی ناپسندیدگی کو نظر انداز کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اسی میں تمہارے لیے خیر رکھ دے۔ یہ بات ایک اور جگہ بھی قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ یہ تم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب اسی اصول پر ہی اپنی زندگی گزارو، لیکن کمپرومائز جو ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی پر نہیں ہوگا۔ بالفرض کوئی عادت بری لگ رہی ہے، کوئی عادات اطوار برے ہیں یا کچھ آپ کو ناپسند ہے، تو ایسے میں تو آپ صبر کے ساتھ کمپرومائز کرتے جائیں، مگر جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر انتہائی قدم بھی اٹھایا جا سکتا ہے، یعنی طلاق دی جا سکتی ہے، اور طلاق حرام نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اب دیکھیں اس میں بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ بالفرض شوہر اگر حرام کمائی کر رہا ہے اور بیوی جو ہے وہ نہیں ہے اس چیز پر راضی، تو کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی وائس ورثہ، جیسے بیوی جو ہے کوئی بے حیائی کا کام کر رہی ہے بالفرض، تو پھر ظاہر ہے شوہر اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا، اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی بھی اگر کوئی لاجیکل وجہ ہے تو بھی چھوڑ سکتے ہیں، طلاق دے سکتے ہیں، یہ حرام نہیں ہے۔ وہ بات اب اس آیت میں ہو رہی ہے۔ میں آیت پڑھتی ہوں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ارادہ کرو بدلنے کا، یعنی اگر تم نے ارادہ ہی کر لیا اس کو بدلنے کا، بیوی کو بیوی کی جگہ پہ، تو کیا کرو؟ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور دے دیا تم نے ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال، یعنی اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب چھوڑنا ہی ہے، طلاق ہی دینی ہے، تو اس صورت میں کیا کرو؟ اگر تم نے اس کو ڈھیروں مال بھی دے دیا، یعنی شادی ہوئی، مہر بھی دیا، پھر آگے تحفے تحائف بھی دیے، ڈھیروں مال دے چکے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو پھر تم نہ لو اس میں سے کچھ بھی، شیئا کوئی چیز بھی تم واپس نہیں لے سکتے۔ اور اس میں اب وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تحفہ دے کر واپس لے لینے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے قے کر کے چاٹ لیا۔ اور گفٹس میں مہر بھی شامل ہے، تو جو مہر دیا، جو تحفے تحائف دیے، یہ نہیں کر سکتے کہ وہ چیزیں اب وہ تم واپس لے لو اگر تم نے اس کو تبدیل کرنے کا ارادہ کر لیا بیوی کو، یعنی طلاق دینے کا ارادہ کر لیا، تو پھر سارا کچھ جو بھی دے چکے ہو، چاہے ڈھیروں مال دے چکے ہو، وہ سب اس کو دے دو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم لوگ ہیں اس کو الزام لگا کر اور کھلے گناہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے نزدیک اس تحفے اور مہر کو واپس لے لینا سراسر حق تلفی ہے اور گناہ ہے۔ یعنی اگر بیوی کو کچھ دیا ہے اور تم نے اب اس کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو واپس ایک چیز بھی نہیں لوگے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ اس سے مہر لے لیا اور یہ سوچا کہ جی یہ والی کو طلاق دے دوں، اس کا مہر میں واپس لے لوں، اب اگلی جو میں نے شادی کرنی ہے اس کو میں یہی والا مہر دے کے اگلی بیوی لے آؤں۔ یہ قطعاً نہیں کر سکتے، اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسے نہیں کرنا۔ اگر طلاق دینے کا فیصلہ کیا ہے، پھر جو کچھ دیا وہ ساتھ لے جائے گی، اس سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ تو آپ کو ایک پورا اوور ویو جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آیات کا کہ کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مردوں کو۔ پہلے نمبر پہ نبھانے کی کوشش کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرو، ہو سکتا ہے اسی میں تمہارے لیے بہتری ہو۔
لیکن اگر کچھ ایسا ہے دل کا ملان نہیں ہے، بالکل ہی رہنا مشکل ہو گیا ہے دونوں کا، تو پھر بجائے اس کے کہ کڑ کڑ کے اور مشکل سے زندگی گزارو، علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ، اس کی بھی اجازت ہے۔ اور اگر تم فیصلہ کر لو تو پھر کیا کرو، جو کچھ ان کو دے چکے ہو وہ دے کر ان کو رخصت کرو، ان کو طلاق دو، اور واپس کچھ بھی نہیں لے سکتے، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ یہ آیت تھی۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔